الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترونها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وقال الله تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سورہ توبہ کی 24 سے لے کر 26 نمبر تک کی آیتیں ہیں. اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور بیٹے، بھائی اور بیویاں اور تمہاری برادری اور وہ مال جو تم نے محنت سے کمایا اور تجارت اور کاروبار جس کی مندی یا نقصان کا تم کو ڈر لگا رہتا ہے اور تمہارے رہنے کے مکان جو تم کو پسند ہیں، اگر یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جان و مال لگا دینے سے زیادہ اگر تمہیں محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا کوئی حکم تمہارے بارے میں آ جائے، اور اللہ کے فرمان کا جو لوگ لحاظ نہیں رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ بہت سے میدانوں میں تمہاری مدد کر چکا ہے، اور حنین کے دن بھی جبکہ تم اپنی بڑی ہوئی تعداد سے پھول کر عجیب طرح سے اترانے لگے اور تم کو یہ خیال کچھ کام نہ آیا، اور زمین پر کشادگی ہونے کے باوجود بھی تم پر یہ علاقہ تنگ ہو گیا اور پیٹ پھیر کر تم کو ہٹنا پڑا. تمہارے قدم اکھڑنے کے بعد اللہ نے اپنے رسول اور سب ایمان والوں پر سکونت نازل فرمائی، تسکین نازل فرمائی، اور ایسے لشکر اتار دیے جو تم نہیں دیکھ پائے، اور انکار کرنے والوں کو خوب اچھی طرح ہم نے اذیت دی، اور انکار کرنے والوں کی یہی سزا ہے. سورہ فتح کی آیتیں ہیں. بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی کہ اللہ نے تمہاری اگلی پچھلی بھول چوک پر بخشش فرما دی اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام فرمایا، اور جو راہ تم کو بتائی گئی وہی مضبوط اور سیدھی راہ ہے، اور اللہ کی طرف سے غلبے اور نصرت والی راہ بھی وہی ہے. سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر یہ تیسرا خطبہ ہے.
اس خطبے کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ ہمیں موجودہ حالات اور دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی اور آپ کا ماڈل، آپ کا طریقہ ان علاقوں میں اور ان جگہوں پر جہاں پر مسلمان ملی جلی آبادی میں رہتے ہیں، صرف مسلمان نہیں ہیں، ان کے علاوہ بھی اور مذاہب اور سماج کے لوگ رہتے ہیں، تو ایسے ماحول میں مسلمانوں کا زندگی گزارنے کا طریقہ اور انداز کیا ہونا چاہیے، ایک حصہ اس پر ہوگا۔ اور دوسرا سرے دست ہم 2-3 دنوں کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں داخل ہوں گے، تو متفقہ طور پر یہ بات تو طے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کا مہینہ ربیع الاول کا ہی ہے۔ اب وہ پیدائش کس دن ہوئی، وفات کس دن ہوئی، اس میں اختلافات ہے، اس پر گفتگو کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ مہینہ وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ تو اس مہینے کی مناسبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کو ہمیں اپنے گھروں سے لے کر اپنے تعلقات رکھنے والے مسلمان ہوں چاہے غیر مسلمان ہوں، ان تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کا پیغام پہنچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ دوسرا حصہ ہوگا خطبے کا۔ سر دست پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس مہینے میں کیا کچھ کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگیوں میں بھی آئے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی اگر آپ آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، کئی مرتبہ ہم نے وہ آیت پڑھی ہوگی، بہت ساری جگہوں پہ فریم کر کے وہ آیت لگائی بھی ہوئی ہے، دعاؤں میں بھی کچھ جگہوں پہ پڑھی جاتی ہے، سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا ایک طرف سے اناؤنسمنٹ ہے، ایک اعتبار سے دعویٰ ہے، ایک اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ ہم نے آپ کو، نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، انسانوں کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، سارے جہانوں کے لیے۔ یہ وہی لفظ ہے جو سورہ فاتحہ کے پہلی آیت میں ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، وہ صرف زمین کا رب نہیں ہے، انسانوں کا نہیں ہے، جتنے بھی پلانٹس ہے، یہ پوری کائنات، جس کو ہمارے لوکل زبان میں یہ پوری برہمانڈ، یہ کہکشائیں، یہ زمین، زمین کے نیچے، آسمان، آسمان کے اوپر، اسپیس میں جہاں کہیں جو کوئی چیز موجود ہے، ان تمام چیزوں کا، چاہے وہ چیز جاندار ہو چاہے بے جان، اس کا سسٹینر، اس کی پرورش کرنے والا، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا ایک اللہ ہے۔ جس طرح پرورش کرنے والا اللہ ہے، اسی طرح ان تمام چیزوں کے لیے رحمت کا پیغام اور رحمت کی تعلیم اور رحمت کا میسج لے کر کے جو شخصیت اور ہستی دنیا میں بھیجی گئی، وہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو معلوم ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت انسانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے علاوہ جو مختلف مذہب اور عقیدے کو ماننے والے لوگ، سب کے لیے آپ کی رحمت یکساں تھی۔ اس کو ایک جملے میں بتایا گیا۔ حضرت خدیجہ نے رضی اللہ عنہا جب آپ کو نبوت ملی تو زملونی زملونی آپ کہہ رہے تھے، اور اسی سے وہ سورت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے کہ ہمارے حبیب جس لفظ کا نام استعمال کر رہے تھے ان کو مخاطب کرنے کے لیے بھی ہم نے اسی لفظ کا استعمال کیا ہے، یا ایھا المزمل۔ حرا کے غار حرا سے جب پہلی وحی نازل ہو گئی، اقرا کی 5 آیتیں، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل کو جب دیکھا تھا تو گھبراہٹ ہوئی آپ کو، تو آپ گھر آئے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تفصیلی واقعہ ہے اس میں، تو حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی، خدیجہ ذرا مجھے چادر اڑاؤ، میں سونا چاہتا ہوں، میں لیٹنا چاہتا ہوں، مجھے یعنی پسینہ گویا کہ چھوٹ رہا ہے اور مجھے میری کیفیت ایک عجیب طرح کی ہو رہی ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں فوت ہو جاؤں گا، میری موت آ جائے گی، ہو جائے گی، ایسا لگ رہا ہے مجھے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے جو الفاظ بیان کیے ہیں وہ ہے آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا پورا خلاصہ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ 40 سال میں آپ کو نبوت دی گئی، یعنی 40 سال پہلے کی جو زندگی ہے آپ کی وہ نبی بنائے جانے سے پہلے کی زندگی ہے۔ اب وہ پہلی کی زندگی، نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کی زندگی کا شیڈیول کیا تھا، آپ کے زندگی کی ایکٹیویٹی کیا تھی، اس کو کہہ رہی ہیں حضرت خدیجہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ یہ اتنا کانفیڈنٹلی جملہ ہے، اتنا اعتماد اور بھروسے اور یقین کا جملہ ہے، ہرگز نہیں، خدا کی قسم کھا کے میں کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، آپ کو اللہ آپ کو عرب کے صحرا میں، عرب کی اس زمین پر بے یار و مددگار اور ذلیل و رسوا اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں کرے گا۔ میں اس پر اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں۔ کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا؟ حضرت خدیجہ کہہ رہی ہے انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، آپ نبی بنائے جانے سے پہلے کے بارے میں حضرت خدیجہ کہہ رہی ہیں کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، وہ کون سے رشتے؟ مسلمان تو تھے نہیں، اس میں کچھ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے تھے، اور کچھ لوگ تھے جن کو ملت ابراہیمی کے اوپر اتباع اور پیروی کرنے والے، اکثر تو مشرکین تھے، بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کے نافرمان لوگ تھے، اللہ کی جتنی قسم کی نافرمانیاں ہوتی تھی وہ تمام کی تمام پھیلی ہوئی تھی۔ اس معاشرے اور سماج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک معمول تھا کہ آپ رشتوں کو جوڑنے کے سلسلے میں فکر مند رہتے تھے۔ خونی رشتے، بلڈ ریلیشنز، اس میں آپ نے عقیدہ، عہدہ، منصب، کالا گورا، اونچا نیچا، وہ سب علیحدہ رکھ کر کے خونی بنیاد پر، انسانی بنیاد پر جو ریلیشنز آپ کے لیے جوڑے گئے تھے وہ رشتوں کو آپ جوڑتے تھے، چاہے وہ رشتے خونی رشتے ہوں، معاشرتی رشتے ہوں، پڑوسیوں کے اعتبار سے کوئی رشتہ، گویا کہ یہ ایک پڑوسی دوسرا پڑوسی، یہ دو پڑوسی، یہ ایک رشتہ ہے، یہ باپ بیٹے کا رشتہ ہم کو معلوم ہے، میاں بیوی کا رشتہ معلوم ہے، اس کو تو آپ مینج کرتے ہی تھے، اس کو تو آپ گویا کہ لے کر چلتے ہی تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو رشتے ہوتے تھے، آپ کاروبار کر رہے ہیں، پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں آپ، تو یہ پارٹنرشپ بھی ایک طرح کا رشتہ ہے،
اگر آپ کسی کی گھر کے بازو میں رہتے ہیں تو وہ گھر کا بازو رہنے والا جو بندہ ہے ان کے وہ رہنا، ہمارا دونوں آزو بازو رہنا، وہ رہنا یعنی پڑوس ہونا، وہ بھی ایک رشتہ ہے۔ کچھ جگہوں پر دوستوں کے ساتھ کبھی کسی جگہ کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، وہ دوستی وہ بھی ایک رشتہ ہے۔ ہر طرح کے رشتوں کو آپ جوڑتے ہیں، یہ پہلی گویا کہ ایکٹیویٹی بتائی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، یہ فارمولا مل گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا فارمولا ہمیں اپنی زندگیوں میں آج کی مجلس سے طے کرنا چاہیے کہ یہ فارمولا میں اپنی زندگی میں بھی امپلیمنٹ کروں گا، نافذ کروں گا، کہ رشتوں کو جوڑنا۔ آج کا ماحول یہ ہے، رشتوں کو ہم جوڑیں گے کیا؟ سگا بھائی بھائی کو کہتا ہے کہ آج کے بعد میرے گھر پہ نہیں آنا، کیوں؟ تو نے ابا کی پراپرٹی میں میرا حصہ نہیں دیا ہے، آنا نہیں میرے پاس آج، اور میں نہیں آؤں گا۔ خواتین کہتی ہیں تمہارے جنازے پہ ہم نہیں آئیں گے، ہمارے جنازے پہ آپ نہیں آنا، کیوں؟ وہ فلاں جگہ پر ہمارا حصہ تھا، آپ نے نہیں دیا، آپ نے اپنے بچے کی شادی میں ہمیں نہیں بلایا، ہمارے بچے کی شادی میں آپ نہیں آنا، آپ نے فلاں فنکشن میں ہم کو نہیں بلایا، عزت نہیں دی ہم کو، آپ ہمارے اس میں نہیں آنا۔ لگتا ایسا ہے کہ یہ رشتے جوڑنے والے نبی کی امت رشتے توڑنے والی امت ہے یہ سب۔ تو کیا ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گویا کہ شفاعت کا ہم دعویٰ کر سکتے ہیں قیامت کی؟ اللہ کے نبی ہمارے لیے اللہ کے حضور میں سفارش کر دیجئے کہ ہم آپ کی امتی ہیں؟ کس منہ سے؟ داڑھی رکھ لینا، ٹوپی پہن لینا، 5 وقت نماز میں آ کر کے وہ بھی غیر شعوری انداز میں کچھ مرتبہ اپنے سر کو زمین پہ پٹک دینا، یہ سنت رسول کا مطلب ہے؟ چند کوڑیاں گویا کہ صدقے کے نام پہ دے دینا، حج کو جا کر کے آنا اپنی عزت و شہرت کے لیے، کچھ کپڑے غریبوں میں تقسیم کر دینا، کچھ لقمے غریبوں کے حلق میں اتار دینا، یہی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی اور سنت ہے؟ یہ اسلام کا مطلب اور معنی ہے؟ رشتوں کو جوڑنا، اور رشتے وہی جوڑے گا جس کے دل میں تواضع اور انکساری ہو، جو اللہ کو بڑا مانتا ہوگا وہ رشتوں کے جوڑنے کے سلسلے میں سیریس ہوگا۔ جو بندہ رشتوں کے سلسلے میں سیریس نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ڈر سے اس کا دل خالی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرے گا، اپنے آپ کو عاجزی والا بنائے گا۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِيمِ۔ دوسرا وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، جو لوگ محروم ہیں، کسی طریقے سے محروم ہیں، کسی کے پاس مال نہیں ہے، کسی کے پاس جاب نہیں ہے، کسی کے پاس لڑکی ہے اس کو رشتہ نہیں آ رہا ہے لڑکے کا، کسی بھی اعتبار سے کوئی محروم شخص اور فرد ہے معاشرے اور سماج کا، اس محروم شخص کی تکلیف مصیبت میں آپ سہارا بن کر کھڑے ہوتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آزمائش والے بندے، تکلیف میں جو افراد ہیں معاشرے اور سماج کے، ان کے آپ سہارا بنتے ہیں۔ اندازہ لگائیے آپ، میں وہی بار بار وہی جملہ کہہ رہا ہوں، یہ نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں، یہ وہ کلمہ گو بھائی نہیں ہے، وہ جس دین کو آپ لے کر کے آئے ہیں وہ دین کے ماننے والے نہیں ہیں وہ لوگ اس وقت، ان کے بارے میں کہہ رہی ہیں حضرت خدیجہ کہ آپ بے سہارا لوگوں کے سہارا ہیں۔ معاف کیجئے گا، ہم سہارا اجاڑنے والے لوگ ہیں ہم لوگ۔ اگر کسی کا رشتہ جوائنٹ ہو رہا ہے، لڑکی کا لڑکے کا، اس کا گھر بسنے والا ہے، تو وہ بسنے والے گھر کو بسنے سے پہلے اجاڑنے والے لوگ ہیں ہم لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ اس لڑکی کو رشتہ میں نے اپنے لڑکے کا لے کے گیا تھا، انہوں نے مجھے ریجیکٹ کیا،
تو جب مجھے ریجیکٹ کیا تو میں اب اس کا گھر بسنے نہیں دوں گا. یہ ہماری سوسائٹی کی تصویر ہے, یہ ہمارے معاشرے کا ایک پکچر ہے. جب میرا بھلا نہیں ہوا ہے تو ان کا بھلا ہونے نہیں دوں گا میں. یہ امتی ہے. اس رویے کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوں گے. اور اللہ کے رسول کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کلمہ گو بھی نہیں ہے, وہ کلمہ پڑھنے والے بھی نہیں ہیں, لیکن اس کا سہارا میں ہوں. کئی ساری مثالیں ہیں اس کی, کئی ساری مثالیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک یہ تو نبوت کے بعد فرمایا آپ نے, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. 3 مرتبہ خدا کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہے. 3 مرتبہ اللہ کے صحابہ نے, کون آدمی مومن نہیں ہے؟ جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے. چاہے ہر سال حج کرتا ہو, تہجد کی نماز پڑھتا ہو, جمعہ میں پہلی صف میں آ کر کے مصلی کے ممبر کے قریب بیٹھتا ہو, ہر پیر و جمعرات کو روزہ رکھتا ہو, صدقہ و خیرات کرتا ہو, لیکن اس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے, وہ رسول اللہ کی ڈکشنری میں مومن نہیں ہے. لیکن ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ ہمارے پاس تو اینٹ کا جواب پتھر سے, اور رسول کو بھول گئے. گزشتہ کہا تھا 9 کلومیٹر گالیاں اور پتھر کھا کے ان کے جواب میں دعا کا نذرانہ دیا ہے. پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی امتی ہے. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ, حق کے لیے جو آدمی ستایا جاتا ہے, حق کے لیے جو آدمی پریشان کیا جاتا ہے, آپ اس کی مدد کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے درمیان معیار مدد کا حق اور ناحق نہیں رہا. آج کسی کی مدد کرنا ہے تو وہ مدد کا معیار ہے مفاد پرستی. میں ان کی مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کسی وقت کسی مرحلے میں میری مدد کریں. یہ آدمی حق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, میری برادری کا نہیں ہے, وہ میرے مسلک کا نہیں ہے, وہ میری جماعت کا نہیں ہے, وہ میرے شہر کا نہیں ہے, لیکن حق کی حمایت کی وجہ سے, حق کی مدد اور حق کو لے کر کھڑے ہونے کی وجہ سے اگر اس پر کوئی پریشانی آئی ہے تو اس کے لیے کھڑا ہونا اپنی طاقت کے مطابق یہ رسول اللہ کا شیوا ہے. اور برادری, جماعت اور اپنی گویا کہ مختلف قسم کی تقسیمات کو دیکھ کر کے حق کے خلاف اپنی مفاد پرستی کو پریزنٹ کرنا, یہ کفار مکہ کا شیوا ہے. اب ہم لوگ کہاں ہیں, ہم کو جاننا ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات والے ہیں یا پھر اور کوئی ہے؟ ہم کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں ہمارے زندگیوں کے اندر آنی چاہیے. ایک بات. دوسرا, اب ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے, سیرت, معاف کیجئے گا, سیرت, یہ سیرت کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ کیا ہے اس کا لفظی ترجمہ؟ اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی جواب دیں, اور میں بہت علم والا آدمی ہوں اور آپ حضرات سے سوال کر رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سیرت کے لفظ کا معنی جاننے کی فکر اور کوشش کی آج تک؟ کون ہے یہ سیرت النبی؟ نبی کون ہے یہ؟ میں نے اس سے پہلے ایک مرتبہ بتایا تھا, یہ وہ نبی ہے جن کے لیے لوگوں نے کہا اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دیجیے. آپ کیا کیا؟ اشارہ کیا آپ نے. آج اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہونے کے بعد میں 40-45 دن کے بعد, سینکڑوں کروڑ خرچ کرنے کے بعد ایک مشین وہاں پر لینڈ کر رہی ہے تو پورا ملک پوری دنیا میں اپنا سینہ تان رہا ہے. اور اس نبی کا کیا حال ہے کہ جس کی انگلی پر اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے؟ اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ اس کی کیا عزت و احترام ہے؟ اس کی عزت و احترام یہ ہے کہ اس کے نام پہ ناچا جائے. ہم کسی کی موافقت اور کسی کی مخالفت میں بات نہیں کر رہے ہیں,
میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر ہم نے کمپٹیشن کے دور میں کمپٹیشن کے نام پر مقابلے کے نام پر دوسروں کی طرح ہم نے بھی ناچنا گانا رسول کے نام پہ شروع کیا تو ہم میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ ہمارا مقام اور ہماری عزت ہمارے احترام کی بہت محتاط جملہ کہہ رہا ہوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رتی برابر ضرورت نہیں ہے. رسول تو وہ ہے جو اللہ سے بات کر کے آئے. سورہ نجم پڑھیے آپ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَا. ایک تیر کا جو کمان ہوتا ہے نا تیر کی کمان وہ کمان اور وہ جو تاگا ہوتا ہے اس کے درمیان میں جتنی جگہ ہے اس سے بھی کم فاصلہ تھا اللہ اور رسول کے درمیان میں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اس کے مقام و مرتبے میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں, اس کی عزت میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں. ہاں معاف کیجئے گا ان کی توہین ضرور کر سکتے ہیں, ان کو رسوا ضرور کر سکتے ہیں, ان کی عزت میں ایک رتی کے برابر اضافہ تو نہیں کر سکتے ہیں, جس کے بارے میں میں نے گزشتہ بھی کہا ان کی عزت و شرافت کے لیے اتنا کافی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ محمد الرسول اللہ اس کے ساتھ جوڑا نہ جائے. اس سے بڑی عزت و فضیلت کیا ہوگی؟ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ہم نے کتنے بچوں کو, اب یہ ربیع الاول کا مہینہ آئے گا, کتنے ربیع الاول کے مہینے چلے گئے, ہم نے اس موقع کی مناسبت سے کتنے بچے ہمارے ہیں جن کو ہم نے کم از کم سطحی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھائی. کتنے بچے ہیں ہم میں سے؟ کتنے ایسے بچے ہم میں کے ہیں کہ جن کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام معلوم ہے؟ آپ بولیں گے حضرت بہت نیچے کی بات کر رہے ہیں آپ. نوجوانوں سے پوچھیے, ہمارے ساتھیوں سے, میں بہت ادب احترام کے ساتھ بات کر رہا ہوں, کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, میں اپنے آپ کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کیا نام لیتے ہی مر جائیں گے اللہ کے رسول کا؟ نام لیتے ہی اگر پوچھے نبی کا نام کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نام نبی کا نام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام نہیں معلوم ہے ہمیں. آپ کا نیٹو پلیس کیا ہے نہیں معلوم, آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے نہیں معلوم, لیکن ناچیں گے ضرور, بینر لگائیں گے ضرور, خرافات کریں گے ضرور. ہم کسی ایک طبقے کی طرف نہیں جا رہے ہیں, میں اس کے اگر وہ لوگ وہ کر رہے ہیں تو جو لوگ وہ نہیں کر رہے ہیں تو کر کیا رہے ہیں؟ ہمارے دماغ میں ایک بات یہ ہو رہا ہے نہیں ہم وہ نہیں کر رہے ہیں کام, ڈی جے ڈولبی ہم نہیں لگا رہے, تو آپ کیا کر رہے ہیں پھر؟ نہیں کر رہے ہیں نا, تو کر کیا رہے ہیں؟ کیا آپ نے یہ طے کیا کہ اس مہینے میں انشاءاللہ فلاں ایک اسکول کے ادارے میں جتنے بچے ہیں میں کسی عالم سے کسی جانکار سے یہ کہوں گا کہ آپ ہم کو روزانہ ایک آدھا گھنٹہ دیجیے یا 4 ہفتے دیجیے, آپ کا جو معاملہ ہوگا وہ ہم ادا کر دیں گے, آپ کے آنے جانے کا معاملہ جو بھی ہوگا اسکول سے ٹائم ہم لیں گے, 4 ہفتے میں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بریف میں ہمارے بچوں کو بتائیے. کتنے لوگ کوشش کر رہے ہیں ہم میں کہ روتے روتے رہ رہے ہیں ہم لوگ, یہ نہیں ہو رہا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے. جو چیز اویلیبل ہے اس پر ہم کام کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بچے نشہ کر رہے ہیں, ہمارے بچے گالی دے رہے ہیں, ہمارے بچے فلاں, اب کب تک روئیں گے؟ ان کے لیے پوزیٹیوٹی کا کام کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جتنے ادارے ہیں الحمدللہ یہ شہر اداروں کا شہر ہے, مسلم انتظامیہ کے تحت چلنے والے کافی ادارے موجود ہیں. ہم ذمہ دار اٹھیں, جا کر کے اسکول کی انتظامیہ سے ریکویسٹ کریں کہ ہم کو آپ کچھ دیر کے لیے کچھ بچے دیجیے, منتخب بچے دیجیے, کچھ علماء سے بات کیجیے کہ وہاں جا کر کے وہ کم سے کم رسول کی سیرت تو بتائے. ارے کل یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا, بس آپ کی زندگی نئی نسل کے بچوں کے دماغوں میں ڈال دی, اتنا تو کانوں میں ڈال دی ہم نے, اور رات کو اٹھ کر کے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نئی نسل کے کانوں تک ہم نے آپ کے نبی کی بات پہنچائی, ان کے دلوں اور دماغ میں وہ باتیں آپ پیوست کر دیجئے انشاءاللہ. اپنے گھروں میں سیرت کا ماحول,
اب غیر مسلموں کے بارے میں یہ ساتارہ میں یہ ہو رہا ہے، احمد نگر میں یہ ہو رہا ہے، نوح میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے کہا وہ اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، ہم ان کا ٹول بن رہے ہیں۔ طے کر لینا چاہیے یہ کم سے کم یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک بھی غیر مسلم دوست میرا ایسا نہیں بچے گا کہ جس تک میں کم از کم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت کی کتاب دے دوں بھئی یہ ہے حضرت محمد پیغمبر۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں، اللہ کے رسول کی زندگی ان کے ہاتھوں تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے، اور رسول کی زندگی وہ ہے جو اپنا اثر خود ان کے دل و دماغ پر ڈالے گی۔ ہم پہنچائے تو صحیح، کم سے کم پہنچانے سے پہلے ہی رو رہے، وہ ایسے کر رہے ہیں۔ اب بہت سارے ساتھی ہم سے کہتے ہیں حضرت اس کی بیعت بھی کریں گے، پھاڑیں گے، ہمیں معلوم نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھا ایک بادشاہ کے نام، اور وہ بادشاہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط وہ بادشاہ نے پھاڑ دیا، کیا کر دیا اس کو، اس کا انجام کیا ہوا وہ دیکھ لیں گے۔ ہم پہنچائے تو صحیح نا، کم از کم ہم گلے شکوے کرنا بند کرنا چاہیے۔ اور آخر بات کہہ رہا ہوں میں، ہم لوگ اللہ کے سفیر اگر بنتے ہیں، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے سفیر اگر بنتے ہیں، نمائندے اگر ہم بنتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے سفیر کی حفاظت آج کے انٹرنیشنل لا میں بھی سب سے زیادہ سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے ایمبیسیڈر کو، سفیر کو کسی طریقے سے تکلیف نہیں دی جانی چاہیے، یہ انٹرنیشنل لا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا، ہم اللہ کے دین کے، اللہ کی کتاب کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سفیر بنیں گے، لوگوں تک وہ تعلیمات پہنچانے والے بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع کرے گا، اللہ ہمیں برباد کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ ہماری ذلت و رسوائی اور ہماری بربادی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے نہ رشتہ قرآن سے اپنا جوڑا، نہ اس قرآن کو ہم نے انسانیت تک پہنچایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے رشتہ نہ اپنا جوڑا، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لوگوں تک پہنچایا۔ یہ بنیادی سبب ہے ہماری ذلت و رسوائی کا، ورنہ یہ کام ہم کریں تو پھر ہماری عزت و شرافت اور ہماری حفاظت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ذمہ ہے۔ کوئی سیکیورٹی فورس، کوئی کسی کے مددگار اور کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اگر اللہ ساتھ ہے، اور اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو پورے دنیا کے 52 ممالک بھی اگر ہمارے ساتھ اگر آ جائیں تو ہمیں اپنی تباہی اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو، اور اگر اللہ ساتھ ہے تو بس پھر ہمارا کوئی بال بیکا کر نہیں سکتا ہے۔ اور اگر اس کے باوجود بھی ہم نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوشش کی، اور خدا نہ خواستہ ہم اس میں مار دیے گئے، ختم کر دیے گئے، تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، میری سنت سے، میرے زندگی سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ہم دنیا میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا جنت میں رسول کی صحبت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، فیصلہ ہمارے اوپر ہے۔ ہم کام کریں، اگر کامیابی ہو گئی تو دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، اور اگر نہیں تو سب سے بڑی کامیابی اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں شرافت اور عزت کی زندگی اللہ تعالیٰ دے گی۔ ہمیں کرنے کی کوشش یہ ہے، دوسرا جو معاملہ تھا اگر وہ زندگی رکھی تو اگلے جمعہ اس پر بات کریں گے، ہم کوشش کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اندر، ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری خواتین میں کس طرح ہم اس کو پہنچائیں۔ اس کا ایک طریقہ میں نے صرف اسکولوں کے سلسلے میں بتایا، اور بھی احباب ہیں ماشاءاللہ، سمجھدار احباب ہیں اور اثر و رسوخ والے احباب ہیں، اپنے اپنے طور پر بیٹھ کر کے کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود ہمیں بھی معلوم ہو اور برادران وطن تک بھی وہ زندگی اللہ کے رسول کی پہنچے، کیا کر سکتے ہیں، سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس کے لیے ہم کام کرنا شروع کریں۔ اللہ مدد فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے آپ کی زندگی انسانیت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔